سبيل الدموع سبيل مريح. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بہت ضروری باتیں بتانے والا ہوں جو آپ کے بہت کام آئے گی. آج کے اس ویڈیو میں آپ کو میں یہ بتانے والا ہوں اللہ کا ایسا نام جس کی کثرت سے ورد کرنے کے بعد آپ لوگوں کی زندگی کے مسائل آسان ہو جائیں گے. الغفور، بہت بخشنے والا ہے. جو شخص اس اسم مبارک کا بکثرت ورد رکھے گا انشاءاللہ اس کی تکلیفیں اور رنج و غم دور ہو جائیں گے اور مال اولاد میں برکت ہوگی. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو سجدے میں یا رب اغفر لی 3 مرتبہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے، فرض نماز کے سجدے کے علاوہ. اس کے علاوہ اس مبارک کو 3 بار لکھ کر بخار والے کو باندھ دیا جائے تو بخار جاتا رہے گا انشاءاللہ. اس کے ساتھ 3 دوسرے اسماء الحسنہ ملا کر 11 بار یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود پڑھ کر دشمن کے چہرے پر تصور میں پھونک مار دے، دشمن کی زبان بند ہو جائے گی اور وہ اس کے خلاف بول نہیں سکے گا. جو اس اسم مبارک کو بکثرت پڑھے گا اس کے دل سے انشاءاللہ سیاہی کٹے گی. جو اسے بکثرت پڑھے گا برے اخلاق اور روحانی امراض اور ظاہری بیماریوں سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا اور اس کے مال اور اولاد میں برکت ہوگی. ایک صاحب نے حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا، استغفار جس میں کچھ بھی وقت صرف نہیں ہوتا اور نہایت آسان ہے، بہت بھولتا ہوں. یعنی استغفار اتنی آسان چیز ہے کہ اس میں کوئی لمبا چوڑا وقت صرف نہیں ہوتا. ایک لمحے کے اندر آدمی یہ کہہ دیتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اتنا آسان ہونے کے باوجود میں یہ استغفار کرنا بھول جاتا ہوں. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں ان کو لکھا، اس حالت میں استغفار بعادت خاص کسی وقت مقرر کیجیے تاکہ اگر ہر وقت یاد نہ رہے تو قلق بھی نہ ہو. ویسے تو استغفار کے لیے نہ وقت مقرر ہے اور نہ تعداد مقرر ہے. اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اپنی ہر غلطی پر استغفار کرنا چاہیے، لیکن ایسی حالت میں جب یہ آدمی استغفار کرنا بھول جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کوئی خاص وقت مقرر کر لے کہ میں فلاں وقت استغفار کیا کروں گا اور وعدہ بھی متعین کر لے کہ اتنی مرتبہ استغفار کروں گا. مثلا ایک تسبیح پڑھوں گا. چنانچہ ہمارے بزرگین طالبین کو جب معلومات بتاتے ہیں تو ان میں استغفار کی ایک تسبیح ضرور شامل ہوتی ہے. وہ استغفار یہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا ہو. اس استغفار کو خاص وقت میں اور خاص تعداد میں کر لینا مفید ہوتا ہے، اور یہ استغفار محض زبانی حرکت سے نہ ہو بلکہ استغفار کے وقت ذہن میں ذرا اس بات کا دھیان پیدا کر لے کہ مجھ سے نہ جانے کتنی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، نہ جانے کتنے گناہ سرزد ہوئے ہیں. بہت سے گناہ وہ ہیں جن کو میں جانتا ہوں اور بہت سے گناہ وہ ہیں جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں. اے اللہ، میں آپ سے ان سب گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تلقین فرمائی. یہ دعا آپ سے اس وقت پڑھنا ثابت ہے جب آپ حج یا عمرے کے موقع پر صفا مروہ کی سعی کے دوران میلین اخضرین میں دوڑا کرتے تھے. وہ دعا یہ ہے، رب اغفر وارحم واعف عنا وتكرم وتجاوز عنا تعلم فإنك تعلم ما لا تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اے اللہ، میری مغفرت فرمائیے اور رحم فرمائیے اور درگزر فرمائیے اور مجھ پر کرم فرمائیے.
اور میرے ان گناہوں سے درگزر فرمائیے جو آپ جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، بے شک آپ سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہیں۔ اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو گناہ میرے علم میں ہیں اس کو معاف فرمائیے، بلکہ یہ فرمایا کہ جو گناہ آپ کے علم میں ہیں میں ان سے معافی طلب کرتا ہوں، آپ اپنی رحمت سے وہ سب معاف فرما دیجئے۔ اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ آپ وہ سب جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ نہ جانے کتنے گناہ ایسے ہیں کہ ان کے گناہ ہونے کا بھی ہمیں احساس نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ ہو رہا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں۔ اس لیے روزانہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی چاہیے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے نجات بھی عطا فرمائیں گے، اور اگر گناہوں کا صدور بھی ہوگا تو استغفار کی برکت سے معافی بھی فرما دیں گے۔ پھر استغفار کے سلسلے میں مشائخ کے مذاق مختلف ہیں۔ بعض مشائخ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنے روزانے کے معمولات کے مطابق پورا کرنے بیٹھے تو استغفار سے شروع کرے، دوسری تسبیحات بعد میں کریں۔ استغفار سے شروع اس لیے کرے کہ پہلے پاک صاف ہو جائے پھر آگے بڑھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید، تقدیس وغیرہ یہ سب انوارات ہیں۔ ان انوارات کو حاصل کرنے سے پہلے ان کے قابل تو بن جائیں، لہٰذا پہلے استغفار کرے اور پھر دوسرے اذکار کرے۔ جبکہ بعض دوسرے مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ استغفار آخر میں کرے، اس لیے کہ قرآن کریم میں نیک بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون۔ ترجمہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے رات کو کم سوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نماز، عبادت اور رات گزارتے ہیں، اور پھر سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں تاکہ یہ استغفار ان کوتاہیوں کو بھی شامل کر لے جو ان عبادتوں میں پائی گئی، اور یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، رات کو ہم نے عبادت تو کی لیکن آپ کے شأن شان نہیں کی۔ ما عبدناک حق عبادتک، اور جب ان عبادت میں ہونے والی کوتاہیوں سے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تو اب یہ عبادت کامل اور مکمل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو گئی۔ بہرحال استغفار کے بارے میں مشائخ کے مذاق مختلف ہیں، لہٰذا جس شخص کا جس مذاق کی طرف رجوع زیادہ ہو اس مذاق کو اختیار کر لے۔ دونوں راستے بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں۔ آگے ایک اور ملفوظ میں حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، شاگردوں کو ان کی کوتاہیوں پر بے وقوف، پاگل وغیرہ کہہ دینا چندان مضمون نہیں، اس لیے اس سے استغفار کی ضرورت نہیں کہ تمام طلباء جماعت کے سامنے معافی چاہے جائے، بلکہ بعض اوقات خلاف مسلط ہے کہ سبب ہے ان کی جسارت و جرت اور مفاسد اخلاق کا، البتہ مثال سے تجاوز نہ ہو۔ جو حضرات اکثر و بشیرت، تعلیم و تربیت کے کام میں مشغول رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے دل میں فکر عطا فرماتے ہیں، ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات شاگردوں کو ڈانٹنا پڑتا ہے اور برا بھلا کہنا پڑتا ہے، بعض اوقات تھوڑا بہت مارنا بھی پڑتا ہے، اور ان افعال سے ظاہر ہے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے، اور دوسرے کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو تکلیف پہنچائی جائے اس سے معافی مانگے، اور جب تک اس سے معافی نہیں مانگے اور وہ شخص معاف نہیں کرے گا وہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا۔ اس ملفوظ میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اصول بتا دیا کہ اگر استاد شاگرد کو ڈانٹے یا برا بھلا کہے یا تھوڑا سا مارے تو اس پر شاگرد سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بعض اوقات معافی مانگنا مسرت ہوتا ہے، اس لیے کہ جو شریعت طبیعت کا شاگرد ہوگا وہ اس کا الٹا اثر لے گا کہ اچھا استاد بھی ہم سے معافی مانگ رہے ہیں، لہٰذا آئندہ اور زیادہ شرارت کرو اور زیادہ گستاخی کرو، کیونکہ اگر استاد کسی وقت ڈانٹ ڈپ کریں گے تو بعد میں ہم سے معافی بھی مانگیں گے، اس کے نتیجے میں ان کے اندر اور زیادہ جرت اور جسارت پیدا ہوگی، اس لیے ان سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اصول ہر اس شخص میں جاری ہوگا جو آپ کے زیر تربیت ہو، چاہے وہ شاگرد ہو، چاہے مرید ہو، چاہے بیٹا ہو۔
ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام کو مار رہے تھے اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا لعانین وصدیقین کلا ورب الکعبہ، یعنی ایک طرف صدیق بنتے ہیں اور دوسری طرف لعنتیں بھی کر رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، یہ دونوں باتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر تلافی کے طور پر اس غلام کو تو آزاد کر دیا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے غلام آزاد فرما دیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام کو برا بلا کہہ رہے تھے اور اس دوران انہوں نے غلام کو اس کے وطن کی طرف نسبت کر کے کوئی تحقیر کا جملہ کہہ دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے فرمایا انکا امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر جاہلیت کی خو باقی ہے۔ اپنے غلام کو وطنیات کا اطانہ دے دیا۔ بہرحال اعتدال پر قائم رہنا بہت ضروری ہے، لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس حد پر پہنچے سے پہلے کہ رک جائے جہاں یہ شبہ ہو کہ یہ اعتدال کے اندر داخل ہے یا نہیں۔ یہ وصف اللہ کی خاص توفیق اور بزرگوں کی صحبت کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، ورنہ آدمی کے بس کی بات نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ بیمار تھے، دوسرے بزرگ ان کے عیادت کو گئے تو بیمار بزرگ الحمدللہ الحمدللہ کا ورد کرتے رہے، لیکن بیماری کے ازالے کی دعا نہیں کر رہے۔ دوسرے بزرگ کو جو عیادت کے لیے گئے تھے انہوں نے کہا جب تک یہ عمل کرتے رہو گے شفا نہیں ہوگی، اگر شفا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، یا اللہ یہ تکلیف ہو رہی ہے اسے دور فرما دے۔ محمد ذکی کیفی مرحوم بڑے اچھے شاعر تھے، ان کا ایک شعر یاد آیا جس میں ایسی بات کو سمجھایا گیا ہے، اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں، توڑنا ہے حسن کا بندار کیا۔ یہ کمال نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو غم دیے جائیں میں اظہار نہیں کروں گا، لیکن بندگی کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب غم ہو تو اظہار غم بھی کرے، لیکن اظہار غم کی حالت میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت کو سامنے رکھو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات و ہدایات کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ کی مصیبتوں کے سامنے بہادری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ بندگی کے منافی ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ کہ غلبہ حال میں یوں کہہ بیٹھے اے اللہ مجھے آپ کی یاد کے علاوہ کسی چیز میں مزہ نہیں آتا، آپ جیسے چاہیں آزما کر دیکھ لے، معاذ اللہ۔ اور تو کچھ نہیں ہوا، صرف پیشاب بند ہو گیا، جان پر بنائی مگر تکلیف کم نہیں ہوتی تھی۔ کئی دن ایسی کیفیت میں رہے، اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی کہ بڑی غلطی ہوئی، بندہ تو ایک ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا محتاج ہے۔ پھر یہ کہ بزرگ بہت توبہ استغفار کرتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے، بچوں کو بلا کر کہتے ہیں کہ اپنے جھوٹے چچا کے لیے دعا کرو، لہٰذا اللہ کے سامنے کبھی بھی بہادری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو کلام لائے جاتے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسان راستہ اختیار فرماتے تھے، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون صاحب عزیمت ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مشکل راستہ اختیار کرنے میں اپنی بہادری اور مردانگی کا ایک قسم کا دعویٰ ہے کہ میں اس مشکل کو سر کر سکتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ نہیں بلکہ عاجزی اور بندگی پسند ہے۔ صاف اور سادہ اقرار کر لے کہ یا اللہ میں تو کمزور ہوں، اس لیے آسان راستہ اختیار کرتا ہوں، آپ کی مدد اور توفیق کا طلبگار ہوں، کیونکہ انسان کے سامنے وہی راستے ہیں، ایک تو یہ کہ تکلیف پر صبر کریں اور دوسرا یہ کہ تقدیر کا شکوہ کریں اور اللہ سے ناراضگی کا اظہار کریں۔ عقل مند خود سوچ سکتا ہے کہ کیا شکوہ شکایت کرنے سے مصیبت ٹل سکتی ہے، جو نقصان ہو چکا وہ پورا ہو سکتا ہے، جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب اس شکوے کے ذریعے اجر کے راستے کو بند کر کے دوہر نقصان کر رہا ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ بعض دنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ ہم مصیبت پر روئیں بھی اور اللہ کی مرضی پر راضی بھی ہیں، اور دونوں کام بے وقوف کیسے ہو سکتے ہیں؟
ایک کی مثال ایسے سمجھے کہ دانت میں تکلیف ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کر اسے فیس بھی ادا کرتے ہیں، اس کے کام سے روتے چلاتے بھی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے کام پر راضی بھی ہیں کہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دی۔ گویا ہم پیسے دے کر ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ ہمیں تکلیف پہنچاؤ، اس لیے کہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ یہ تکلیف در حقیقت فائدے کا سبب ہے، اور اگر تکلیف نہ دی گئی تو صحت کے فائدے سے محروم رہیں گے۔ لہٰذا صحت کے فائدے سے لطف اندوز ہونے کے لیے پیسے خرچ کر کے اور خوشامد چیر پاڑ کے لیے خود بیش کرتے ہیں۔ دراصل دنیا میں جتنی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آپریشن ہے۔ بظاہر نقصان نظر آتا ہے لیکن حقیقت اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اس کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کر رہتا، اور کوئی بھی حرکت حکمت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ دیکھنے والی آنکھ عطا فرما دے تو معلوم ہوگا کہ یہ مصائب بھی در حقیقت اللہ کی رحمت ہے۔ کئی رحمت الہی ہنسا آتی ہیں اور کئی رلا کر آتی ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت راحت کی شکل میں آتی ہے اور کبھی تکلیف کی شکل میں۔ ہمیں کیا معلوم کہ اس تکلیف میں اللہ نے ہمارے لیے کتنا اجر مخفی رکھا ہے۔ دنیا میں چند روزہ تکلیف تو سب کو نظر آتی ہے، مگر ان صبر کرنے کے عوض جو سرمدی خوشیاں، دائمی مستین اور ہمیشہ ہمیشہ کا سکون چھپا ہوا ہے وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ جب اللہ کی طرف سے آخرت میں مصائب پر صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ اور اجر دیا جائے گا تو اس وقت لوگ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کالیں کینچی سے کاٹی جاتی اور ہم اس پر صبر کرتے اور اجر کے مستحق بنتے۔ کوئی چھوٹی بڑی تکلیف ایسی نہیں جس پر اللہ کی طرف سے اجر مقرر نہ ہو، یہاں تک کہ بندہ مومن کو کانٹا چبھنے پر بھی اجر ملتا ہے۔ دراصل ہر تکلیف نعمت ہے، کیونکہ ہم کمزور اور جلد باز ہیں، اس لیے ہم تکلیف کا پہلو دیکھتے ہیں اور نعمت کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ حضرت تنویر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سید طائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی مضمون بیان فرما رہے تھے کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں جو در حقیقت میں نعمت نہ ہو۔ اس دوران دیکھا کہ مجلس میں ایک کھوڑی شخص آیا جس کے ہاتھ پاؤں جزام کی وجہ سے گل سڑ کر جڑ رہے تھے۔ ایسی تکلیف و حالت میں آیا اور کہنے لگا، حضرت میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت اور تکلیف سے نجات عطا فرما دے۔ حضرت تنویر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سب اس سوچ میں پڑ گئے اور ہم اپنے کانوں کو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ کر لیا کہ کیا جواب ارشاد ہوتا ہے، اس لیے کہ ابھی تو یہ حضرت فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت نعمت ہے اور بیماری بھی ایک مصیبت ہے۔ اب اگر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی بیماری کو دور کر دے تو گویا یہ زوال نعمت کی دعا کر رہے ہیں۔ انہی سوالوں اور تجسس کے ساتھ حضرت شاہ جی صاحب رحمۃ اللہ کے جواب کے منتظر تھے۔ حضرت نے عجیب الفاظ میں دعا فرمائی اور سب سے کہا کہ ہاتھ اٹھا کر اس کوڑی کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ یہ تکلیف اور بیماری حقیقت میں تو نعمت ہے لیکن ہم بہت کمزور اور لاغر ہیں، اس نعمت کو برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا اے اللہ اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دے۔ اب ذہن میں ایک اور شبہ ہوتا کہ مصیبت اتنی بڑی نعمت ہے تو اس سے محرومی کیوں؟ لہٰذا سب مل کر اللہ سے مصیبت کو مانگے۔ اسی شبے کا ازالہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبت کو طلب نہ کرو، اس لیے مصیبت کا مانگنا اظہار جرت کرنا ہے جو اللہ کو بہت ناپسند ہے، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو شکوہ شکایت نہ کرو بلکہ یہ کہو کہ اے اللہ میں کمزور ہوں، یہ مصیبت میری طاقت سے باہر ہے اس لیے اسے دور فرما دے، لیکن جب تک یہ مصیبت رہے تو یہ سمجھتے رہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ انبیاء کلام علیہ السلام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا نمونہ عمل رکھا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر کسی خطرناک بیماری کا مسلط ہو کر دی گئی تھی کہ تمام چاہنے والے اعزاز و اقراب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ایسے وقت میں شیطان آ کر بہکاتا ہے کہ اے ایوب یہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب ہے،
جواباً حضرت ایوب علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بیماری عذاب نہیں بلکہ نعمت ہے، اس لیے اس حالت میں بھی مجھے اللہ سے شکوہ کرنے کی نہیں بلکہ اس سے پکارنے کی توفیق مل رہی ہے۔ اے اللہ، اس بیماری نے مجھے پریشان کر دیا ہے، آپ رحم کرنے والے ہیں، مجھ پر رحم فرمائیں۔ لہٰذا صبر کا خلاصہ یہ نکلا کہ اظہار تکلیف یعنی رونا وغیرہ صبر کے منافعی نہیں، البتہ اللہ کے فیصلے پر شکوہ اور شکایت کرنا بے صبری ہے۔ اظہار تکلیف میں ہو اور ازالہ تکلیف میں یعنی اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اقرار ہو، کوئی جرت اور بہادری کا مظاہرہ نہ ہو۔ اے اللہ، میں کمزور ہوں، اس بات کو بالکل عاجزی کا اقرار ہو، کوئی جرت اور بہادری کا مظاہرہ نہ ہو۔ اے اللہ، میں کمزور ہوں، اس بات کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے کہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ انسان کو تکلیف کے ازالے کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے، جس سے انشاءاللہ یہ تکلیف باعث اجر بنے گی اور اخروی راحت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور یہ مصائب جن کو نوعیت کے بھی ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، بیماری ہو یا آزاری ہو، تنگ دستی ہو یا بے روزگاری، خواہ کوئی بھی تکلیف ہو، ہر تکلیف کے بارے میں یہی اصول ہے جس پر عمل کرنے سے انسان مستحق اجر و ثواب بنتا ہے۔ اور صوفیاء کرام اپنی پوری زندگی کے مہاجدوں اور رضایتوں سے یہ بات بتائی کہ باطنی ترقی کے لیے صبر کی عبادت جس قدر مفید ہوتی ہے، کوئی دوسری عبادت اس قدر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ ایک شعر، اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، نصر من اللہ وفتح قریب۔ شکست خواہ کتنی ہی بڑی ہو، وہ ہمیشہ وقتی ہوتی ہے اور دوبارہ زیادہ بہتر منصوبہ بندی کے ذریعے اس کو فتح میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز عارضی ہے، اسی طرح ہار بھی عارضی ہے۔ اس دنیا میں کوئی ہار مستقل ہار نہیں۔ ہارنے کے بعد آدمی کے لیے دو راستے ہیں، ایک یہ وہ جنگ ہارنے کے بعد ہمت بھی ہار جائے، وہ پس ہمت ہو کر بیٹھ رہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ یہ سوچنے میں لگ جائے کہ میں ہارا تو کیوں ہارا، وہ فریق ثانی کے جیتنے کا سبب اور اپنے ہارنے کا سبب معلوم کرے۔ یہ دوسری سوچ آدمی کے ذہن کو کھولتی ہے، اس کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ زیادہ اعلیٰ تیاری کے ساتھ دوبارہ اقدام کر سکے، اور جو شخص ایسا کرے وہ پہلی بار نہیں تو دوسری بار ضرور کامیاب ہو کر رہتا ہے۔ اس دنیا میں ناکامی کے ساتھ کامیابی لگی ہوئی ہے اور کامیابی کے ساتھ ناکامی وابستہ ہے۔ جو شخص ناکام ہو جائے اس کے اندر دوبارہ اٹھنے کے لیے نیا عزم جاگتا ہے، اس کے دماغ کے نئے شعبے بیدار ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف جو آدمی کامیاب ہوا ہو اس کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، وہ اطمینان کی نفسیات میں مبتلا ہو کر سوچتا ہے۔ اس طرح ہارنے والے کے لیے ہار نئی زندگی کا سبب بنتی ہے، اور جو آدمی جیتتا ہے اس کی جیت اس کو سلا کر زندگی سے محروم کر دیتی ہے۔ آدمی اگر اس حقیقت کو جانے تو وہ کبھی مایوس نہ ہو۔ اس طرح ہارنے والے کے لیے ہار نئی زندگی کا سبب بنتی ہے، اور جو آدمی جیتتا ہے اس کی جیت اس کو سلا کر زندگی سے محروم کر دیتی ہے۔ آدمی اگر اس حقیقت کو جان لے تو وہ کبھی مایوس نہ ہو، وہ ناکامی کے بعد بھی بددلی کا شکار نہ ہو، خواہ اس کی ناکامی بظاہر کتنی ہی زیادہ بڑی کیوں نہ ہو۔ یہ دنیا ہارنے کے بعد جیتتے ہیں اور جیتنے کے بعد ہارنے کا کھیل ہے۔ اس دنیا میں کامیاب کھلاڑی وہ ہے جو کھیل پر نظر رکھے، نہ کہ ہار اور جیت پہ کو کر رہ جائے۔ شکست وقتی حادثہ ہے، شکست مستقل بربادی نہیں۔ شکست آپ کو باہر کی چیزوں سے محروم کرتی ہے، وہ آپ کے اندر کی چیزوں کو آپ سے نہیں چھینتی۔ آپ اپنے اندر کی چیزوں کے لیے دوبارہ نئی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر شام کے بعد دوبارہ نئی صبح آتی ہے، مگر صبح کو پانے والا صرف وہ شخص جو صبح کے آنے تک کا انتظار کرے۔ اس دنیا میں روشن صبح اپنے آپ آتی ہے، مگر انتظار کرنے والے اس کا انتظار نہیں کرتے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری عجلت پسندی ہے۔ وہ تاریک حالات کو دیکھ کر گھبرا اٹھتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ دنیا میں رات اور دن کا نظام ہر روز اس کو سبق دے رہا ہے کہ روشنی بہرحال آئے گی۔
کوئی تاریکی اتنی لمبی نہیں ہو سکتی جو آنے والے روشن صبح کو آنے سے روک دے۔ دنیا میں تلخیاں بھی ہے، لیکن تلخیوں کو اگر سہ لیا جائے تو اس کے بعد مٹھاس بھی ضرور آتی ہے۔ یہاں آدمی ناکامیوں سے بھی دوچار ہوتا ہے، لیکن ہر ناکامی وقتی ناکامی ہے۔ اگر وقتی ناکامی کی چوٹ برداشت کر لی جائے تو اس کے بعد لازماً وہ مرحلہ آتا ہے جو آدمی کو کامیابی کی منزل پر پہنچا دے۔ موجودہ دنیا میں کسی چیز کو ٹھہراؤ نہیں، اسی طرح یہاں کامیابی اور ناکامی کو بھی ٹھہراؤ نہیں۔ یہاں ہر ناکامی کے بعد کامیابی ہے اور ہر کامیابی کے بعد ناکامی ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ کامیابی پیش آئے تب بھی وہ اعتدال پر قائم رہے، اور ناکامی کا تجربہ ہو تو تب بھی وہ اعتدال و توازن کو نہ کھوئے۔ جس طرح صبح اپنے آپ آتی ہے، اسی طرح اس دنیا میں ناکامی کے بعد کامیابی اپنے آپ آتی ہے۔ آدمی کو صرف یہ کرنا ہے کہ وہ انتظار کی ہمت کر سکے۔ اس دنیا میں ہر ناکامی ایک وقتی وقفہ ہے، اور ہر کامیابی آئندہ ظاہر ہونے والا لازمی واقعہ۔ جس طرح شام آنا یقینی ہے، اسی طرح شام کے بعد صبح کا ظاہر ہونا بھی یقینی ہے۔ ایک ایسی دنیا میں مایوس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ کائنات کا پورا نظام جس کے ساتھ ہو، اس کو کسی اور سے اندیشہ کرنے کی کیا ضرورت؟ ایک شخص نے کہا کہ شام ہو گئی۔ دوسرا شخص بولا، یوں کہو کہ صبح آنے والی ہے۔ اگر آپ معاملات کو حال کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو بظاہر آپ کو تاریکی دکھائی دے گی، لیکن اگر آپ معاملات کو مستقبل کے اعتبار سے دیکھیں تو سامنے کے افق پر روشنی ابھرتی ہوئی نظر آئے گی۔ بیشتر لوگوں کی نظر اپنے آج پر ہوتی ہے، اس لیے اگر ان کی آج کے حالات اچھے نہ ہوں تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ انہیں اچھی زندگی حاصل نہیں۔ حالات کی عقل مندی کی بات یہ ہے کہ آنے والے کل پر نظر رکھی جائے۔ تجربات بتاتے ہیں کہ اکثر آنے والے کل ایسے مواقع لے کر آتے ہیں جس کو اس سے پہلے آدمی نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ زمین ہر لمحہ گھومتی ہے، زمین کے اوپر بار بار شام بھی آتی ہے اور صبح بھی طلوع ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی نظر صرف قریب پر ہو، وہ جب شام کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اب تو زندگی کی شام آئی، مگر جو لوگ دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ شام کو شام کے اعتبار سے نہ دیکھو، اس کو اس نظر سے دیکھو کہ وہ آنے والی صبح کی تمہید ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ مایوسی کا شکار ہونے کے بجائے اپنے ذہن کو استعمال کرے، وہ اپنی سوچ کو حرکت میں لا کر آگے بڑھ جائے۔ اس دنیا میں جو آدمی کچھ پاتا ہے، اس سے بہت زیادہ وہ ہے جس کو اس نے نہیں پایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے کو کھو کر زیادہ کو پانے والے کا موقع پر بھی آدمی کے لیے باقی رہتا ہے۔ آدمی ذرہ کو کھو کر افسوس کرتا ہے، حالانکہ ابھی پورا پہاڑ اس کے حوصلوں کے امتحان کے لیے موجود ہے۔ وہ ایک قطرہ سے محروم پر فریاد کرتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ کی دنیا میں پورا سمندر باقی ہے جس کو اپنے لیے وہ از سر نو اپنی کوششوں کو جاری کر سکے۔ دنیا میں کوئی کونا آخری کونا نہیں، ہر کونے کے بعد پانے کا نیا امکان آدمی کے لیے موجود رہتا ہے۔ عقل مندی وہ ہے جو کونے کو بلا دے، وہ ہمیشہ پانے کی طرف یکتا رہے۔